اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وقال تعالی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا وقال تعالی ان یشاء یذھبکم ویأت بخلق جدید وما ذلك على الله بعزیز وقال تعالی من تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگوں، بھائی اور دوستو، اس دنیا میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کر رہا ہے۔ آپ کسی چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں کہ تو کامیاب ہونا چاہتا ہے یا ناکام، وہ بھی یہی چاہے گا کہ یہی کہے گا کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ کامیابیاں ہر ایک آدمی چاہتا ہے، ناکامیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میرے دوستو کامیابی ہے کیا اور ناکامی کیا ہے؟ آج ہر انسان اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق کامیابی کا مفہوم متعین کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میری پسند کی شادی ہو جائے میں کامیاب ہو جاؤں، پسند کی ملازمت مل گئی میں کامیاب ہو گیا، میری مرضی کا مکان بن گیا میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کا مفہوم ہم نے اپنی عقل کے مطابق متعین کیا ہے۔ ہماری عقل چھوٹی ہے، اس سے جو ہم کامیابی کا مفہوم متعین کرتے ہیں وہ کامیابی بھی تھوڑی ہے۔ اللہ کامل علم والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق جو کامیابی بتائی ہے وہ کامیابی بھی بڑی ہے۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فرمایا جسے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب۔ جسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب۔ وذالک فوز الکبیر، اور وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہی کامیابی کہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں، جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں، اسی کامیابی کا مفہوم سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور انہوں نے انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ تیری اصل ضرورت آخرت کی ہے، تیری اصل زندگی آخرت کی ہے۔ آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ موت پر ضرورتیں ختم ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، موت ضرورتوں کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ضرورتوں کے شروع ہونے کا نام ہے۔ موت پر ہی تو اصل ضرورتیں شروع ہوں گی۔ جو آج دنیا میں ضرورتیں ہیں یہی ضرورتیں آخرت میں بھی پیش آئیں گی۔ آج بنیادی ضرورت پینے کی ہے، آخرت میں یہ ضرورت پیش آئے گی۔ کھانے کی ضرورت ہے، یہ ضرورت پیش آئے گی۔ لباس کی ضرورت ہے، یہ ضرورت پیش آئے گی۔ مکان کی ضرورت ہے، یہ ضرورت پیش آئے گی۔ لیکن میرے دوستو، آخرت کی ضرورتیں یہاں کے مال و دولت اور یہاں کی چیزوں سے پوری نہیں ہوں گی، بلکہ آخرت کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ آخرت کی ضرورت فرمایا جو ایمان اور عمل کا سرمایہ لے کر جائے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، بلکہ جو ستھرا دل لے کر آئے گا وہ دل اسے کام دے گا۔ اور فرمایا ستھرا دل کیا ہے؟ جو دل اللہ کی ذات علی کے یقین کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اس کی صفات کے استحضار کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ فرمایا یہ دل اسے آخرت میں کام آئے گا، اور پھر اس بنے ہوئے دل کی وجہ سے اس کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اگر دنیا میں کوئی آدمی اپنے اس دل پر محنت کرتا رہا، اپنے ایمان پر یقین پر محنت کرتا رہا، تو فرمایا آخرت کے اندر یہ ایمان اور یقین کی دولت لے کر گیا تو اب آخرت کے اندر پانی کی ضرورت اسے بھی پیش آئے گی، اور اس کی ضرورت کیسے پوری کی جائے گی؟ فرمایا 4 قسم کی نہریں اللہ نے اس کے لیے بنائی ہیں، وانہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من عسل مصفی وانہار من خمر لذۃ للشاربین، ایسے پانی کی نہریں جس میں کبھی سڑاند پیدا نہ ہو، ایسے دودھ کی نہریں جس کے ذائقے میں کبھی تبدیلی نہ آئے، صاف اور نتھرے ہوئے شہد کی نہریں، ایسے
ایسے شراب کی نہریں جس کے پینے سے نہ سر درد ہو اور نہ سر چکرائے، چاہے تو دودھ کی نہر سے پیے، چاہے تو شہد کی نہر سے پیے، چاہے تو پانی کی نہر سے پیے، چاہے تو شراب طہور کی نہر سے پیے۔ اور فرمایا یہ ضرورت اس کی پوری ہوگی ایمان اور اعمال کی بنیاد پر۔ اور فرمایا یہ عام جنتیوں کے لیے ہے، جو خاص الخاص جنتی ہیں ان کے لیے اللہ نے پینے کی الگ نعمت رکھی ہے۔ اور خاص الخاص جنتی کون ہیں؟ قرآن نے یہ بھی بتا دیا، والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت کرنے والے ہیں، دین کے ہر تقاضے پر پہلی صف میں نظر آتے ہیں۔ نہ گرمی ان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، نہ سردی ان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، نہ جوانی کی آرزوئیں رکاوٹ بنتی ہیں، نہ بڑھاپے کا ذوف رکاوٹ بنتا ہے، نہ تجارت کے جھمیلے اور مصروفیات ان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ہر حال میں دین کے تقاضے پر پہلی صف میں نظر آتے ہیں، آگے ہی آگے نظر آتے ہیں۔ فرمایا یہ مقرب جنتی ہیں، اور فرمایا ان مقرب جنتیوں کو تسنیم کے چشمے کا خالص پانی بھی پلایا جائے گا، اور اللہ ان کو روزانہ اپنی زیارت اور دیدار بھی نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا باقی جنتیوں کو کبھی کبھی اللہ کی زیارت اور دیدار نصیب ہوگا، اور فرمایا جو خاص الخاص جنتی ہیں ان کو ہر روز اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور فرمایا باقی جنتیوں کے پانی میں تسنیم کے چشمے کا پانی آمیزش کی جائے گی، مکس کر کے دیا جائے گا۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، باقی جنتیوں کو تسنیم کے چشمے کا پانی مکس کر کے دیا جائے گا۔ اور جو مقرب جنتی ہیں، جو دین کے ہر تقاضے پر آگے آگے نظر آتے ہیں، فرمایا ان کو تسنیم کے چشمے کا خالص پانی پلایا جائے گا۔ فرمایا جو دنیا میں اپنے آپ پر محنت کرتے رہے، اپنے یقین پر محنت کرتے رہے، آج انسان ہر چیز پر محنت کر رہا ہے، اینٹ روڑے پتھر پہ محنت کر رہا ہے، لوہے پر محنت کر رہا ہے، کپڑے اور کاغذ پر محنت کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ پر محنت نہیں کر رہا۔ فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ اپنے آپ پر محنت کرو اور اپنے دل پر محنت کرو، اور دل اللہ نے ہر انسان کو دے رکھا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، ایک ہی دل دیا ہے، امیر کو بھی دیا ہے، غریب کو بھی دیا ہے، بوڑھے اور جوان کو بھی دیا ہے۔ فرمایا اس دل پر محنت کر کے اس دل میں اللہ کی عظمت کو پیدا کر لیا، اللہ سے تعلق جوڑ لیا، اس کی ذات کا یقین پیدا کر لیا، تو پھر پانی کی ضرورت اس شاندار طریقے سے پوری کی جائے گی۔ اور اگر میرے دوستو ہر چیز پر محنت کرتا رہا، ہر چیز کو چمکاتا رہا، لیکن اپنے آپ پر محنت نہ کی، اب پانی کی ضرورت اسے بھی پیش آئے گی، لیکن اس کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ کیونکہ سرمایہ نہیں لے کر گیا، ایمان اور یقین کا سرمایہ لے کر نہیں گیا، اب پانی کی ضرورت اسے بھی پیش آئے گی۔ فرمایا وَمَن يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، فرمایا برسوں پانی کے لیے فریاد کرتے رہیں گے، ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ اور فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اتنا کھولتا ہوا منہ کے ساتھ لگائے گا تو نیچے والا ہونٹ لٹک کر پاؤں تک آ جائے گا، اور اوپر والا ہونٹ سوج کر سر سے بھی پیچھے چلا جائے گا، انتڑیوں کو کاٹ کے باہر رکھ دے گا۔ فرمایا ایسا پانی، ان کو کھولتا ہوا پانی، تیل کی تلچھٹ کی طرح بدبودار پانی پلایا جائے گا۔ دوسری ضرورت میرے بھائی اور بزرگوں، پینے کے بعد کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایمان اور عمل کا سرمایہ لے کر گیا، اپنے آپ پر محنت کرتا رہا، دین کے تقاضوں میں آگے بڑھتا رہا، اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا رہا، فرمایا کھانے کی ضرورت اسے بھی پیش آئے گی۔ اب اس کی ضرورت کس شاندار طریقے سے پوری کی جائے گی؟ فرمایا فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، ایسی بیریاں جن کے ساتھ کانٹے نہیں، تہ بتہ لگے ہوئے کیلے، لمبے لمبے سائے، چلتا ہوا پانی، اونچی اونچی مسیریاں، پھلوں کی کثرت جس میں کوئی روک ٹوک اور کوئی ممانعت نہیں، کسی نہ موسم کا انتظار کرنا پڑے نہ پہلی تاریخ کا انتظار کرنا پڑے، ایسی پھلوں کی کثرت اس کو دیجیے۔ فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور فرمایا ان پرندوں کا گوشت جس کو چاہے گا۔ فرمایا اڑتا ہوا جنتی نے پرندہ دیکھا، دل میں خواہش پیدا ہوئی اس کا کباب کھانا چاہیے، یہ خیال آتے ہی وہ پرندہ جل کر بھن کر کباب
باپ بن کر اس کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم ایک کام کر لو، دنیا کی اس تھوڑی سی زندگی میں تم وہ کر کے دکھا دو جو میں چاہتا ہوں، لمبی زندگی میں میں وہ کر دوں گا جو تم چاہو گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا وہاں تمہاری چاہت کو پورا کیا جائے گا۔ دنیا چاہتوں کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تم حکم کو پورا کرو، دین کے تقاضوں کو پورا کرو۔ تھوڑی سی زندگی میں دوپہر کے سائے جیسی زندگی اور خواب جیسی زندگی، پانی کے بلبلے جیسی زندگی، اس زندگی میں تم وہ کر کے دکھا دو جو میں چاہتا ہوں، پھر لمبی زندگی میں میں وہ کر دوں گا جو تم چاہو گے۔ فرمایا کھانے کی ضرورت اس کی یوں پوری ہوئی، اور فرمایا اگر ایمان اور عمل کا سرمایہ لے کر نہ گیا تو کھانے کی ضرورت اسی بھی پیش آئے گی۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، فرمایا زقوم کا درخت کانٹے دار، بدبودار، حلق میں اٹکنے والا، وہ اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا اور وہ پیٹ بھر کر کھائے گا۔ تیسری ضرورت پینے اور کھانے کے بعد میرے بھائی اور بزرگوں لباس کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو میرے بن کر آئے، جنہوں نے دنیا میں میرے دین کے لیے محنت کی، گرمی اور سردی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی، بڑھاپا اور جوانی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے، لگے رہے مجھے راضی کرنے پر، اپنے آپ پر محنت کرنے میں لگے رہے، ایمان اور یقین کے بنانے میں لگے رہے۔ فرمایا لباس کی ضرورت ان کی کیسے پوری کی جائے گی؟ وَلِبَاسٌ فِيهَا حَرِيرٌ، ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ فرمایا چاہیں تو سندس پہنے، چاہیں تو استبرق پہنے، چاہیں تو موٹا ریشم پہنے، چاہے تو باریک ریشم پہنے، فرمایا ان کو ایسا لباس دیا جائے گا۔ فرمایا اگر جنتی اتنا نفیس لباس ہوگا، ایک وقت میں 70 جوڑے بھی پہن لے، نہ وہ بدنما محسوس ہوگا، نہ اسے کوئی بوجھ محسوس ہوگا۔ یہاں تو ایک قمیص کے اوپر آدمی دوسری قمیص پہن لے، ایک سلوار کے اوپر دوسری سلوار پہن لے، پاگل لگتا ہے، لیکن فرمایا وہاں ایسا نفیس لباس ہوگا، 70 جوڑے بھی پہن لے گا، نہ وہ بدنما ہوگا، نہ کبھی وہ پرانا ہوگا، نہ کبھی پھٹے گا، نہ کبھی میلا ہوگا، نہ اس کی چمک دمک کے اندر کوئی کمی آئے گی۔ ایسا لباس اس کو پہننے کے لیے دیا جائے گا۔ اور اگر میرے دوستو ایمان و عمل کا سرمایہ نہیں لے کر گیا، اب لباس کی ضرورت اسے بھی پیش آئے گی۔ فرمایا سرابیلہم من قطران، گندک کا لباس پہنایا جائے گا جو آگ کو کھینچنے والا ہوگا، بدن کے ساتھ چمٹ جانے والا ہوگا، ایسا لباس اس کو پہننے کے لیے دیا جائے گا۔ چوتھی ضرورت میرے دوستو مسکن، رہائش اور مکان کی ہوتی ہے۔ فرمایا ایمان و عمل کا سرمایہ اگر لے کر گیا تو کہیں تو فرمایا علی سرر متقابلین، آمنے سامنے مسیریوں پر بیٹھے ہوں گے، اور فرمایا سونے اور چاندی کے محلات کے اندر ہوں گے، دودھ اور شہد کی نہروں کے اندر ہوں گے، کہیں غالیچوں پر ہوں گے، کہیں مسیریوں پر ہوں گے، اور کہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا اس انداز میں انہیں بہترین مسکن اور رہنے کی جگہ دی جائے گی۔ اور اگر ایمان و عمل کا سرمایہ نہ لے کر گئے، فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کا اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا، ان کا بچھونا بھی آگ کا ہوگا۔ اور میرے دوستو یہ کوئی 1-2 دن کی زندگی نہیں ہے، یہ 1-2 دن کی تکلیف نہیں ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جلد کی ایک تہہ جل جائے گی، دوسری پیدا ہو جائے گی، دوسری جل جائے گی، تیسری پیدا ہو جائے گی، نہ وہ جسم کبھی ختم ہوگا، نہ وہ عذاب کبھی ختم ہوگا۔ اور دوسری طرف فرمایا جو ایمان و عمل کا سرمایہ لے کر گئے، اللہ سے تعلق جوڑ کر گئے، آخرت کی ضرورتوں کی فکر کر کے اپنے آپ پر محنت کر کے گئے، فرمایا یہ ساری نعمتیں دے کر ان کے لیے اعلان کر دیا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو مزے سے، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم دنیا میں زندگی گزار کر آئے، جو تم میرے دین کے لیے ٹھوکریں کھاتے رہے، تم نے بیوی بچوں کی جدائیاں برداشت کی، تم نے اپنے ارمانوں کو سینوں میں دفن کیا، تم نے اپنی چاہتیں قربان کی، در در پر تم میرے دین کی خاطر پھرتے رہے، کبھی میدانوں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی ملک کے اندر، کبھی ملک کے باہر، ہر حال میں تم دین کے لیے محنت کرتے رہے، اور وہ وقت تو گزر گیا، لیکن آج تم مزے سے کھاؤ اور پیو، یہ بدلہ ہے ان گزرے ہوئے دنوں کا۔
میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ایک زندگی ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھائی، اور میں نے عرض کیا یہ آخرت کی ساری ضرورتیں پوری ہوں گی ایمان اور یقین کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر، کہ آدمی کا دل بن جائے۔ اور فرمایا اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوں پر محنت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں تشریف لا کر انسانوں کے دلوں پر ایسی محنت فرمائی، ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا ایسا یقین پیدا فرمایا، اللہ کی ذات کا ایسا دھیان پیدا فرمایا۔ کیا مرد اور کیا عورتیں، صحابی اللہ کے راستے میں روانہ ہو رہے ہیں، بیوی سے پوچھا میں جا رہا ہوں کتنے دنوں کا خرچ دے کر چلا جاؤں؟ بیوی کہنے لگی جتنے دنوں کی آپ میری زندگی چاہتے ہیں اتنے دنوں کا خرچ دے کر چلے جائیں۔ فرمانے لگے تیری زندگی تو میرے اختیار میں نہیں۔ کہنے لگی پھر میرا رزق بھی آپ کے اختیار میں نہیں، میرا رزق بھی اسی کے اختیار میں ہے جس کے اختیار میں میری زندگی ہے۔ چلے گئے، بعد میں پڑوسن نے پوچھا، شوہر چلے گئے کتنے دنوں کا خرچ دے کر چلے گئے؟ فرمانے لگی جو کھانے والا تھا گھر سے چلا گیا، جو رزق دینے والا ہے وہ موجود ہے۔ جو کھانے والا تھا وہ تو خود کھانے والے تھے، جو کھانے والا تھا وہ گھر سے چلا گیا، جو رزق دینے والا ہے وہ موجود ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں دلوں پر ایسی محنت کی گئی کہ ہر انسان مرد اور عورت کے دل میں اللہ رب العزت کی ذات کا یقین، اس کے وعدوں کا یقین، اس کی صفات کا یقین۔ ہاں عورت گھر کے اندر ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک بیوہ کے مکان کے پاس سے گزرے، بیوہ اپنی بیٹی سے پوچھ رہی ہے بیٹی گائے کا دودھ نکال لیا یا نہیں نکال لیا؟ کہا ماں نکال لیا۔ ماں نے پوچھا بیٹی پانی بھی ملایا یا نہیں ملایا؟ ہاں بیٹی نے کہا نہیں اماں پانی نہیں ملایا، امیر المومنین عمر نے ملاوٹ کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا رات ہے، گھر کی چار دیواری ہے، اندھیرا ہے، دروازہ بند ہے، امیر المومنین عمر تھوڑا ہی دیکھ رہے ہیں، پانی ملا لو۔ وہ بیٹی جس کے دل میں نور ایمان تھا، جس کے دل میں یقین تھا، فوراً کہنے لگی اماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے، اور وہ تو روشنی میں بھی دیکھتا ہے، وہ تو اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، وہ تہ خانوں میں بھی دیکھتا ہے، بالا خانوں میں بھی دیکھتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دلوں کی سوچوں کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، پوری کائنات میں زمین کے کسی حصے میں، زمین کے کسی خطے میں، آسٹریلیا کے کسی جنگل میں، افریقہ کے کسی جنگل میں، رات کے سناٹے میں اگر کسی درخت کی ٹہنی سے چپکے سے ایک پتا زمین پہ گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم کے اندر ہوتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اب یہ بات دل میں اتر جائے تو بیٹی کے دل میں یہ بات اتری ہوئی تھی، اس نے کہا ماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پر محنت فرمائی، عورتوں پر محنت فرمائی، بوڑھے اور جوان، کالے اور گورے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دلوں پر محنت فرمائی، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت کا یقین پیدا ہو گیا۔ ایک چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے، صحابہ کا قافلہ ادھر سے گزرا، اور ایک صحابی نے ان سے آزمانے کے لیے کہا کہ دیکھو یہ کیا جواب دیتا ہے۔ فرمایا ایک بکری ہمیں دے دو، ہم تمہیں پیسے دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں مزدوری پر چراتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، آپ بکری ہمیں دے دو، پیسے آپ اپنے پاس رکھ لینا، اور بکری کے مالک سے یہ کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور جنگل میں تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، اور بکریوں کا مالک تھوڑا ہی یہاں موجود ہے۔ اب وہ ان پڑھ چرواہا جو جنگل کی خلوتوں میں بکریاں چرا رہا ہے، لیکن اس کا دل بنا ہوا ہے، اس کا دل بنا ہوا ہے، اور اس کے دل کے اندر یہ یقین ہے، فوراً کہنے لگا بکریوں کا مالک تو موجود نہیں ہے، لیکن فین اللہ، اللہ کہاں چلا گیا؟ بکریوں کا مسلسل کہے جا رہا ہے بکریوں کا مالک تو موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کہاں چلا گیا؟ بکریوں کا مالک تو موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کہاں چلا گیا؟ میرے بھائیوں بزرگوں، دلوں پر ایسی محنت کی گئی کہ اللہ رب العزت کی صفات کا یقین دلوں کے اندر بیٹھ گیا۔ آخرت ہر وقت گویا ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، اتنا آخرت کو بولا، اتنا آخرت کو سنا، اتنے آخرت کے تذکرے ہوئے کہ گویا آخرت ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اور آخرت کے تذکرے وہ یوں کرتے تھے جیسے ہم
آپس میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کہیں کوئی مکان بنایا ہو اور وہ ابھی تک بچوں نے نہ دیکھا ہو تو ہم سے پوچھتے ہیں۔ صحابی عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں بیر بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہوں گے۔ عرض کہ حضور جنت میں بیر ہوں گے تو پھر بیریاں بھی ہوں گی، بیریاں ہوں گی تو بیریوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوں گے، اور جب بیر توڑیں گے تو کانٹے چبھیں گے اور تکلیف ہوگی، اور جنت و تکلیف کی جگہ نہیں ہے، یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی یہ آیات لے کر نازل ہوئی ہے، فی صدر مخضود، جنت میں ایسی بیریاں ہوں گی جن کے ساتھ کانٹے نہیں ہوں گے، اور فرمایا جنت کی بیری کا ایک ایک بیر مٹکے جتنا ہوگا۔ اب صحابی پوچھ رہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں کھیتی باڑی بھی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایک جنتی تمنا کرے گا، یا اللہ دنیا میں کھیتی باڑی کرتا تھا، یہاں کوئی جنت میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اس کے خیال آتے ہی زمین تیار ہوگی، بیج ڈلے گا، بیج اگے گا، فصل بڑھے گی، پکے گی، اور فوراً غلے کا ڈھیر تیار ہو جائے گا اور وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو صحابی عرض کرنے، حضور یہ کوئی مدینے کا انصاری ہوگا، اس لیے کہ کھیتی باڑی مدینے کے انصاری ہی کرتے ہیں، ہم مکہ والے تو تاجر پیشہ لوگ ہیں، ایسی کوئی تمنا کرنے والا مدینے کا انصاری ہوگا۔ آپ اندازہ فرمائیں جنت کے تذکرے اس انداز میں، آخرت کی زندگی کے تذکرے اس انداز میں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وطن وہی ہے، ہماری رہنے کی جگہ وہی ہے، وطن اصلی وہی ہے، ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں، اور دنیا میں ہم اس کی تیاری کے لیے آئے ہیں، اور ہر وقت وہ اپنی آخرت کو پیش نظر رکھ کر کہ ہر وہ عمل جس سے ہماری آخرت بن جائے، ہر وقت اس کو پیش نظر رکھ کر، اور پھر دنیا میں جب ایمان بن گیا، یقین بن گیا، دل بن گئے، اعمال کرنے آسان۔ فرمایا جب دل کا یقین بن جاتا ہے، اعمال کرنے ایسے آسان ہو جاتے ہیں جیسے سخت بھوک کی حالت میں کھانا کھانا آسان، سخت پیاس کی حالت میں پانی پینا آسان، اور سخت نیند کے غلبے کے وقت سو جانا آسان، اس طریقے سے فرمایا آسان۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، حضرات صحابہ کرام پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ آج نفلی روزہ کس نے رکھا؟ صدیق اکبر کھڑے ہوئے، عرض حضور میں نے۔ آپ نے فرمایا آج قرآن کی تلاوت کس نے کی؟ صدیق اکبر عرض کرے حضور میں نے۔ آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ کس نے پھیرا؟ صدیق اکبر عرض کرنے حضور میں نے۔ آپ نے فرمایا نفلی صدقہ کس نے کیا؟ صدیق اکبر عرض کر حضور میں نے۔ آپ نے فرمایا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کس نے ہٹائی؟ صدیق اکبر عرض کرنے حضور میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں گنواتے چلے گئے اور ہر نیکی پر صدیق اکبر کھڑے ہوتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کل قیامت کے دن کچھ خوش قسمت ایسے ہوں گے جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلاوے کی آواز آئے گی، ہر دروازہ بول اٹھے گا، ہر چوکھٹ پکارے گی، تم میرے بیچ میں سے گزر جاؤ گے تو میری بھی عزت افزائی ہو جائے گی۔ ابو بکر میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں تم بھی ان میں سے ہو جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلاوے کی آواز آئے گی۔ اور میرے دوستو انسان کی جو قیمت لگتی ہے اس کی شکل صورت سے نہیں لگتی۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ انسان کی جو قیمت لگتی ہے اس کے ایمان اور اعمال کی بنا پر لگتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ فارس سے آیا ہوا سلمان، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، خستہ حالت ہے، فقیرانہ حیت ہے، نہ ہٹو بچوں کی صدا ہے، نہ شور و غوغا ہے، چپکے سے چلے آ رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام بول اٹھے، حضور سامنے سے سلمان آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبریل تم نوری ہو، سلمان خاکی ہے، تم عرش کے مکین ہو، سلمان مدینے کا رہنے والا ہے، تم بلا سلمان کو جانتے ہو؟ جبریل علیہ السلام عرض کر رہے ہیں حضور زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں۔ اس غریب سلمان کو زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں۔ کیوں؟ سلمان کے پلازے بہت ہیں، بینک بیلنس بہت ہے، بڑا ٹرانسپورٹر ہے، 22ویں گریڈ کا افسر ہے۔ نہیں، سلمان میں 2 خوبیاں ہیں، ایک سلمان میں عاجزی بہت ہے، دوسرا سلمان سورہ اخلاص کی تلاوت بہت کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں دل بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت کی، پھر وہ اللہ کے حکموں پر مر مٹنے والے بن گئے، اللہ کے ہاں ان کی اتنی قیمت لگی،
اتنی قیمت لگ گئی کہ زمین پر ان کا اتنا چرچا نہیں جتنا آسمانوں پر ان کا چرچا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں قیمتی بنتے چلے گئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں انسان کی قیمت اس کی شکل سے، صورت سے، لباس سے، اس کے مال سے نہیں لگتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سامنے سے ایک آدمی گزرا بڑے کر و فر، بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ شخص کیسے ہیں؟ حضور بڑا آدمی ہے، کہیں بات کرے تو لوگ توجہ سے سنیں، سفارش کرے تو قبول کی جائے، نکاح کا پیغام بھیجے تو قبول کیا جائے، بڑا آدمی ہے۔ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نادار اور غریب صحابی حضرت جویل رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزرے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، خستہ حالت ہے، فقیرانہ حیت ہے۔ آپ نے پوچھا یہ تمہاری نظر میں کیسے ہیں؟ حضور غریب مسلمان ہے، کہیں بات کرے تو کوئی توجہ نہ دے، سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے، نکاح کا پیغام بھیجے تو رد کر دیا جائے، بیچارہ ایسے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جان نثارو، وہ پہلا آدمی جسے تم بڑا اور معزز سمجھ رہے تھے، اس جیسوں سے اگر پوری دنیا بھی بھر جائے تب بھی یہ ایک انسان زیادہ قیمتی ہے اللہ کے ہاں، تب بھی یہ ایک زیادہ قیمتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں جو قیمت لگتی ہے وہ دل کی بنیاد پر لگتی ہے، اعمال کی بنیاد پر لگتی ہے۔ بلال کالا ہے گورا نہیں، بدصورت ہے خوبصورت نہیں، غلام ہے آزاد نہیں، دور کا ہے نزدیک کا نہیں، لیکن زمین پہ چلتے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کے دلوں پر محنت فرمائی، ان کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات کے یقین ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، دل میں جس کی بڑائی پیدا ہو جاتی ہے پھر آدمی اس کا ماتھا پڑھ کے چلتا ہے، اس کے تیور دیکھ کر چلتا ہے، اس کی خوشنودی کو دیکھ کر چلتا ہے۔ اور دل میں جس کی بڑائی نہیں ہوتی اس کے بار بار کے حکموں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کے دلوں میں عظمت پیدا ہو گئی تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا، جانیں دینا ان کے لیے آسان ہو گیا، مال قربان کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا، ساری رات اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ان کے لیے آسان ہوگا۔ ایک ایک چیز ان کے لیے آسان ہو گئی اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا آسان۔ ایک صحابی نے زمین بیچی، دوسرے نے زمین خریدی۔ جنہوں نے زمین خریدی انہوں نے زمین کو کھودا تو نیچے سے بہت بڑا خزانہ نکل آیا۔ انہوں نے وہ سارا خزانہ اٹھایا اور جس سے زمین خریدی تھی اس کے پاس لے گئے اور وہ کہنے لگے بھائی میں نے تجھے مٹی کے پیسے دیے تھے، اس کے پیسے تو نہیں دیے تھے، یہ لے لو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ بھی تو ایسے ہی تھے، وہ کہنے لگے بھائی یہ تمہاری قسمت، جب میں نے زمین بیچ دی تو تخت سرا تک جو کچھ زمین میں تھا وہ سارے کا سارا میں نے بیچ دیا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک کہتا ہے میں نہیں لیتا، جھگڑا اس پر ہو رہا ہے، ایک کہتا ہے میں نہیں لیتا، دوسرا کہتا ہے میں نہیں لیتا، اس پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ آج تو جھگڑا اس پر ہوتا ہے، کہتا ہے میں نہیں دیتا، دوسرا کہتا ہے تو کہاں سے آ گیا ہے، یہ ہے ہی میرا، اس پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ ایک کہتا ہے اٹھا لو بھائی میرا اس سے تعلق نہیں، لے جاؤ، دوسرا کہتا ہے میں نہیں لیتا، میرا اس سے کیا تعلق۔ دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا اپنا معاملہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا تمہاری کوئی اولاد بھی ہے؟ عرض کی، ایک نے کہا جی میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کا نکاح کرا دو اور یہ خزانہ ان پر خرچ کر دو۔ میں عرض کر رہا ہوں انسان بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت کی، دل بنے، دلوں کا یقین بنا، دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا ہوئی، اللہ کی محبت پیدا ہوئی، آخرت ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، اللہ کے سامنے پیش ہونا ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر یہ محنت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کا یقین بنایا، اعمال بنے، اللہ کا تعلق بنا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو گئی، اللہ کی مدد۔ اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، ہاں اللہ کا اعلان ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اصول فقہ میں ہمارے ہاں مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ کہے ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق۔ اب اس نے اگر زبان سے یہ نکال دیا، اب یہ طلاق میزائل کی طرح فضا میں معلق رہے گی، کیوں ہی بیوی گھر میں قدم رکھے گی فوراً طلاق پڑ جائے گی۔ بالکل اسی طرح اللہ نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔
جو ہی ہمارے قدم اللہ کے دین کی مدد کے لیے اٹھیں گے فوراً اللہ کی مدد آ جائے گی۔ دیر تو ہماری طرف سے ہوتی ہے، جو ہی ہماری طرف سے اللہ کے دین کے لیے قدم اٹھے گا فوراً اللہ رب العزت کی مدد آ جائے گی۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کے دین کے لیے گھر سے نکلنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قدم اٹھانا، گرمی اور سردی کو برداشت کرنا، گرمی اور سردی کو سہنا اللہ رب العزت کا کتنا محبوب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان گھوڑوں کی قسمیں کھائیں جو دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہوئے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا، ان کے دوڑنے کی، ان کے ہانپنے کی، ان کے پاؤں کی چنگاریوں کی، ان کے گرد و غبار کی، ان کے حملہ کرنے کی کیفیت کی۔ گھوڑے کی کیا مجال تھی کہ گھوڑے کو قرآن کے ورقوں پر جگہ دی جاتی؟ کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ گھوڑا دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہوا۔ میرے دوستو، گھوڑا دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہو جائے، اتنا قیمتی بن جائے، حضور کا امتی استعمال ہو جائے گا، کتنا قیمتی بن جائے گا، حضور کا امتی استعمال ہو جائے گا، کتنا قیمتی بن جائے گا۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم۔ نوجوانوں کا ایک گروہ اصحاب کہف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غلط ماحول سے نکل کر صحیح ماحول کی طرف گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ جو ہی نکلے تو فرمایا وزدناہم ہدی، ہم نے اپنے خزانے کی سب سے قیمتی چیز ہدایت ان کے لیے زیادہ کر دی۔ وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کی گرہ لگا دی۔ ربط القلب یہ ایمان کا آخری درجہ ہوتا ہے، جیسے ختم القلب کفر کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ جہاں ختم القلب ہو جائے وہاں پھر ایمان داخل نہیں ہو سکتا، اور جہاں ربط القلب ہو جائے وہاں سے ایمان نکل نہیں سکتا۔ فرمایا وہ نکلے، وہ نکلے ہمارے راستے میں، ہم نے ان کے لیے ہدایت زیادہ کر دی، ان کے دلوں میں ایمان کی گرہ لگا دی، ایمان کو جما دیا ہم نے ان کے دلوں میں۔ اور فرمایا وہ 309 سال تک ہم نے انہیں غار میں سلائے رکھا، تو وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، وہ ہمارے تھے، ہم غار میں کروٹیں بھی ان کی خود بدلتے تھے، اپنی قدرت سے ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے، اس لیے کہ وہ ہمارے تھے، ہمارے نام پر نکلے تھے، ہمارے لیے نکلے تھے۔ لیکن میرے دوستو غور کریں، اصحاب کہف دوسروں کی فکر میں نہیں نکلے تھے، انسانیت کی فکر میں نہیں نکلے تھے، صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ جب صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکلے، اتنے قیمتی ہوئے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی گرہ لگا دی، ان کے لیے ہدایت زیادہ کر دی۔ اللہ رب العزت 309 سال تک ان کو پالتے رہے، ان کی کروٹیں بدلتے رہے۔ تو جو حضور کی ساری امت کی فکر میں نکلے گا اللہ کے ہاں، وہ کتنا قیمتی بنے گا۔ وہ تو صرف اپنی فکر میں نکلے، اتنے قیمتی بنے، اتنے انعامات ان کو نصیب ہوئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ساری انسانیت کی فکر میں نکلے گا تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں کتنا قیمتی بنے گا۔ قرآن مجید میں ایک چیونٹی کا ذکر ہے جس نے دوسری چیونٹیوں کی جان بچانے کے لیے آواز لگائی۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، اس چیونٹی نے آواز لگائی، دوسری چیونٹیوں کو آواز دے کر ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، چیونٹیوں بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسے نہ ہو کہ وہ تمہیں روند ڈالے اور انہیں تو پتہ بھی نہ چلے گا اور تم ماری جاؤ گی۔ اب ایک چیونٹی کی وہ آواز جو دوسری ہم جنسوں کی جان بچانے کے لیے لگی، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کا ذکر قرآن میں کیا اور پوری سورت کا نام چیونٹی کے نام پر سورۃ النمل رکھ دیا۔ پوری سورت کا نام چیونٹی کے نام پر سورۃ النمل۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ایک چیونٹی کی آواز جو دوسری ہم جنسوں کی جان بچانے کے لیے لگی، اللہ کو اتنی پسند آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی آواز جو دوسروں کے ایمان کو بچانے کے لیے لگے گی، اللہ کو کتنی پسند آئے گی۔ اس لیے فرمایا یہ انسانیت کی فکر، دین کی یہ دعوت، اللہ کی طرف بلانا اللہ رب العزت کو بہت محبوب عمل ہے، بہت محبوب عمل ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تمام طبقات کو، امت کے تمام طبقات کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت پر کھڑا فرمایا۔ آپ غور فرمائیں، حضرات صحابہ کرام سارے ایک ذوق کے لوگ نہیں تھے، ایک حیثیت کے لوگ بھی نہیں تھے، دنیوی اعتبار سے ایک ذوق کے لوگ بھی نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی محدث ہیں، احادیث کی یاد کرنے کا ذوق ہے۔ حضرت معاذ بن جبل، زید بن ثابت مفتی ہیں، افتاء کا ذوق ہے۔ عبداللہ بن مسعود فقیہ ہیں، فقیہانہ ذوق ہے۔ ابی بن کعب، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قاری ہے، قرات کا ذوق ہے۔ ثابت بن قیس خطیب ہیں، خطیبانہ ذوق ہے۔ عبداللہ ابن عمرو زاہد ہیں، زاہدانہ ذوق ہے۔ اور خالد بن ولید سالار ہیں، عسکری ذوق ہے۔ یہ مختلف ذوق کے لوگ تھے، لیکن سارے کے سارے انسانیت کو جہنم سے بچانے کی محنت اور کوشش کر رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسا درویش بھی بھوک کی وجہ سے غش کھا کے گر جانے والا، وہ بھی انسانیت کو جہنم سے بچانے کی محنت اور کوشش کر رہا ہے۔ اور عبد الرحمن بن عوف جیسا عرب پتی بھی انسانیت کو جہنم سے بچانے کی محنت کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تمام طبقات کو اس کے لیے کھڑا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں ایسی فکر فرمائی کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی جوانی رکاوٹ نہیں بنی، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا بڑھاپا ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا، احزاب کی سردی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی، تبوک کی گرمی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی، کوئی چیز بھی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی، اور اللہ کے راستے میں وہ نکلے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جہنم سے بچانے کی یہ فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں منتقل فرمائی۔ یہودی نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھا کرتا تھا، یہودی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ایسے تھے کہ وہ یہودی بھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا کر کچھ دن ہوئے وہ نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، وہ ایک یہودی نوجوان آتا تھا نظر نہیں آیا۔ عرض کی حضور وہ تو بیمار ہے اور سنا ہے اس کی حالت نازک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے اور دیکھا کہ وہ آخری سانسوں پر ہے، نزع کی حالت میں ہے، اس کا کافر باپ اس کے سرانے کھڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی نظر اس پر پڑی، کاش یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، کاش یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فکر، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی غم۔ ابو جہل نے، اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نبوت کا مزاج یہی ہے۔ ایک تو یہ ہے دعوت کا کام اپنے مزاج پر کرنا، ایک ہے نبوی مزاج پر کرنا، نبوت کے مزاج پر کرنا۔ اور نبوت کا مزاج کیا ہے؟ ابو جہل نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ آپ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہیں پتہ چلا تو انہوں نے بھتیجا ہونے کے ناطے سے جا کر ابو جہل سے بدلہ لیا اور آ کر بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت کا مزاج دیکھیں، نبوی مزاج کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان میری خوشی بدلہ لینے میں نہیں ہے، میں اس دن خوش ہوں گا جس دن آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، جس دن آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ غور فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم، یہ بے چینی آپ کے شمائل میں آتا ہے۔ فی صدرہ عزیز کعزیز المرجل، آپ کے سینہ مبارک سے ہنڈیا کے کھولنے کی سی آواز آتی تھی۔ کان متواصل الاذان، آپ مسلسل غمگین رہتے تھے۔ لیس لہ راحۃ فی اللیل ولا فی النہار، نہ دن کو چین تھا نہ رات کو چین تھا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، غور کرو یہ غم کیا تھا، یہ بے چینی کیا تھی، سینہ مبارک سے ہنڈیا کے کھولنے کی آواز کیا تھی۔ قرآن کہتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر مبارک کو دوہرا کر دیا تھا، وہ بوجھ کیا تھا، وہ غم کیا تھا، وہ بے چینی کیا تھی، سینہ مبارک سے ہڈیا کی کھولنے کی آواز کیوں تھی، مسلسل غمگین آپ کیوں رہتے تھے۔ اور بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اتنا لمبا سجدہ کیا، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں گمان ہونے لگا کہ شاید روح پرواز کر گئی، اتنا لمبا سجدہ۔ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام فرمایا، جاؤ جا کر میرے محبوب سے پوچھو ما یبکیک، کس چیز نے آپ کو رلایا۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا غم بڑھ رہا ہے، میری امت کا کیا بنے گا۔ آپ غور فرمائیں آپ کو کتنا غم
کتنی بے چینی امت کے لیے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کا غم بڑھ رہا ہے، میری امت کا کیا بنے گا؟ جبریل علیہ السلام واپس گئے، اللہ رب العزت سے جا کر عرض کی، رب ذوالجلال نے فرمایا جاؤ جا کر میرے محبوب کو میرا سلام کہو اور کہو انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ غم، ہر وقت یہ بے چینی۔ آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں، جبریل علیہ السلام آپ کے پاس کھڑے ہیں، ملک الموت حجرہ مبارکہ کے باہر کھڑے ہیں، جبریل عرض کریں حضور ملک الموت باہر کھڑے ہیں اور اندر حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ اور جب سے کائنات بنی ہے ملک الموت کو کسی بادشاہ کے پاس جانے، کسی دربار میں داخلے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن آج ملک الموت اجازت چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے، اندر آ جائیں۔ ملک الموت آ گئے اور آ کر عرض کرنے لگے اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے، آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، رب ذوالجلال آپ کی ملاقات چاہتے ہیں، لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی طرف نگاہ اٹھائی، آپ نے فرمایا جبریل میں بھی رب کی ملاقات چاہتا ہوں، لیکن یہ تو معلوم کر کے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، یہ تو معلوم کر کے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ جبریل علیہ السلام گئے، رب ذوالجلال سے جا کر عرض کی، اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ جا کر میرے محبوب کو بتا دو آپ کے دنیا سے تشریف لانے کے بعد بھی ہم آپ کی امت کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم، کتنی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے تم قرآن پڑھو اور میں تم سے قرآن سنوں۔ عبداللہ ابن مسعود نے پڑھنا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، میرے محبوب اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب ہم آپ کو آپ کی امت پر اور پچھلی ساری امتوں پر گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا تو فرمایا حسبک الآن، ابن مسعود بس کر دو، اب اور سننے کی سکت نہیں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے تلاوت کو موقوف کیا، نظر اٹھا کے دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھیں برسات کی جھڑی کی طرح برس رہی تھیں۔ آپ یہ سن کر رو دیے کل قیامت کے دن امت کے اعمال پر گواہی تو دینا پڑے گی، پتہ نہیں میرے بعد میری امت کیسی زندگی گزارے گی، کیسے کام کرے گی، کل مجھے کیسی گواہی دینا پڑے گی۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ امت کا غم، اور پھر یہ غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو منتقل فرمایا۔ امت کو جہنم سے بچانے کا غم، ان کی آخرت کی فکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غم، یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کے سپرد فرمائی، اور یہ ذمہ داری ہر امتی پوری کر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا مصعب بن عمیر جیسا جوان بھی، ابو ایوب انصاری جیسا بوڑھا بھی، ابو ہریرہ جیسا محدث بھی، خالد بن ولید جیسا سالار بھی، اور معاذ بن جبل، زید بن ثابت جیسا مفتی بھی، عمرو بن عاص جیسا زاہد بھی، سارے کے سارے انسانیت کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوئی چیز بھی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہی، کوئی چیز بھی، نہ گرمی کا موسم، نہ سردی کا موسم، نہ پکے ہوئے باغات، نہ گھریلو مصروفیات، نہ ذوف اور بڑھاپا، نہ جوانی، کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں۔ یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی جو ان کے لیے سب سے مشکل چیز تھی وہ بھی رکاوٹ نہیں بنی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ آپ نے انہیں یمن کی طرف رخصت فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات دیں، کچھ نصیحتیں فرمائیں، کچھ وصیتیں فرمائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ایک بات فرمائی، آپ نے فرمایا معاذ ہو سکتا ہے آج کی ملاقات آخری ملاقات ہو، اور تم یمن سے واپس آؤ تو اللہ کا تمر علی قبری، ہو سکتا ہے تمہارا گزر میری قبر پر ہو، تم مجھے
نہ دیکھ سکو، آج کی ملاقات آخری ملاقات ہو۔ یہ خبر معاذ پر بجلی بن کر گری، اتنا روئے ہچکیوں سے کہ قریب تھا کہ سواری سے نیچے گر جاتے، لیکن جس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا، روتے ہوئے، سسکیاں لیتے ہوئے، آہیں بھرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ اور وہی ہوا کہ جب یمن سے واپس تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ میرے دوستو، حضرات صحابہ کرام نے دین کی گاڑی کو ایسا قربانیوں کا زوردار دھکا لگایا کہ 1400 سال سے وہ چلتے چلتے ہم تک پہنچ گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریلوے اسٹیشن پر ڈبے کھڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات انجن آتا ہے اور اس ڈبے کو دھکا لگا کر چھوڑ دیتا ہے اور وہ ڈبہ دور تک آگے خود چلتا چلا جاتا ہے بغیر انجن کے۔ حضرات صحابہ کرام نے اپنی قربانیوں کا ایسا زوردار دھکا لگایا کہ آج تک یہ دین کی گاڑی ان کی قربانیوں کی وجہ سے چلتی چلی آ رہی ہے اور کوئی چیز ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی۔ میں عرض کر رہا ہوں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نمونہ پیش فرمایا۔ زماد ازدی قبیلہ ازد کا رہنے والا مکہ مکرمہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا آغاز ہے۔ دیکھا اس نے کہ کفار کے کچھ لوگ ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رسوا کر دیا ہے، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ہمیں پورے عرب میں رسوا کر دیا ہے، باپ دادا کو گمراہ بتاتے ہیں۔ آپس میں بیٹھے ہوئے، ادھر دیکھیں بھائی، آپس میں بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ مسافر آدمی تھا، کافر تھا، مسلمان نہیں تھا اور جادو وغیرہ کا علاج کرتا تھا۔ اس نے جب ان کی گفتگو سنی تو اپنے دل میں سوچنے لگا کہ ہو نہ ہو جس آدمی کی یہ بات کر رہے ہیں اس پر کوئی جادو وغیرہ کا اثر ہے، اگر وہ مجھے مل جائیں میں ان کا علاج کروں، پوری قوم پریشانی سے بچ جائے۔ یہ سن کر سوچ کر اٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ آ کر کہنے لگا میں نے آپ کی قوم کی گفتگو آپ کے بارے میں سنی، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ پر کسی جادو وغیرہ کا اثر ہے۔ آپ اپنی بیماری کو بڑا نہ سمجھیں، میں نے بڑے بڑے مریضوں کا علاج کیا ہے، اللہ نے ان کو میرے ہاتھ کی شفا دے دی ہے۔ آپ بھی اپنی بیماری کو بڑا نہ سمجھیں، اللہ آپ کو بھی شفا دے دے گا، آپ بھی علاج کروائیں۔ آپ نے اس کی بات سن کر کوئی جواب نہیں دیا کہ تم میرا علاج کرو یا نہ کرو، میں بیمار ہوں یا نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر بے وقوف کے سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموشی ہی بہت سے سوالوں کا جواب ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی نظر اس کے چہرے پر ڈالی کہ یہ کس چکر میں پڑا ہوا ہے، کاش یہ جہنم کی شعلوں سے بچ جائے، جہنم کی آگ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت کے غم اور بے چینی کے ساتھ آپ نے اس کے سامنے قرآنی کلمات بیان فرمائے، ایمان کی، اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان فرمائی۔ پہلا نمبر بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ آپ نے اس کی ہدایت کے غم اور بے چینی کے ساتھ ان کلمات کی تلاوت کی۔ زماد ازدی چونک گیا، اس کے دل میں ہلچل مچ گئی، اندھیرے چھٹنے لگ گئے، کفر کافور ہونے لگا، خزاں بہار میں تبدیل ہونے لگی۔ کہنے لگا انی سمیت قول الکہنہ وقول السحرہ وقول الشعراء فما سمیت مثل ہؤلاء الکلمات۔ کہنے لگا میں تو بڑا جہاں دیدہ آدمی ہوں، دنیا میں بڑا پھرا ہوں، شاعروں کا کلام سنا، کاہنوں کا کلام سنا، نجومیوں کا کلام سنا، ایسا کلام تو میں نے کسی سے نہیں سنا۔ یہ کلام تو بلاغت کے سمندروں میں ڈوبا ہوا ہے، ذرا آپ پھر پڑھیں۔ آپ نے کیا پڑھ ڈالا؟ گویا زماد ازدی کہہ رہا ہے آپ اپنا واز، آپ اپنا بیان، آپ اپنی تقریر دوبارہ کریں۔ اب غور کریں نبی کو ایک آدمی کی ہدایت کتنی عزیز ہے۔ ہاں میرے جیسا مولوی کوئی جمعے کے دن تقریر کر کے باہر نکلے نا اور کوئی آدمی کہے کہ ذرا تقریر دوبارہ سنا دیں مولوی صاحب، میں کہوں گا بھی میرے پاس وقت نہیں ہے، اگلے جمعے 1 بجے آ جانا۔ ہاں لیکن نبی کو ایک آدمی کی ہدایت کتنی عزیز ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنا بیان، اپنی واز دوبارہ دہرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ
ان کلمات کو دہرایا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یہاں تک میرے آقا نے پڑھا، اس کے دل کی دنیا بدل گئی، کفر کافور ہو گیا، اندھیرے چھٹ گئے، خزاں بہار میں تبدیل ہو گئی۔ کہنے لگا میں اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک بڑھایا اور اس نے اسلام کی بیعت کی اور کہنے لگا میں اپنے قبیلے کی طرف جا رہا ہوں، اپنے قبیلے کی طرف جا رہا ہوں، اس وقت تک جا کر آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک سارے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ ہو جائیں۔ مسلمان اپنی ذمہ داری کو سمجھتا تھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اب گھر میں بیٹھنا نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، جان بھی میری نہیں، مال بھی میرا نہیں، وقت بھی میرا نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ جب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب میرا سودا ہو گیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں کی مالوں اور جانوں کو جنت کے بدلے میں سودا کر لیا ہے۔ مسلمان سمجھتا تھا کہ اب جان میری نہیں۔ دوپہر کو ایک شخص مسلمان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا دوپہر کو، حضور باپ دادا کا دین چھوڑ کر اسلام کے دامن رحمت میں آنا چاہتا ہوں، کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور پھر اس نے کلمہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابہ کی جماعت جا رہی ہے، میدان قتال میں چلے جاؤ۔ چلا گیا۔ یہ نہیں کہ حضور میں تو ابھی کلمہ پڑھا ہے، ابھی تک نماز بھی نہیں سیکھی، وضو بھی نہیں سیکھا، پرانے مسلمان بیٹھے ہیں، پہلے ان کو بھیجیں۔ نہیں، وہ سمجھتا تھا اب کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے گھر میں بیٹھنا نہیں ہے، جان بھی میری نہیں، مال بھی۔ چلا گیا۔ اللہ کی شان، ہاں ابھی زور کی نماز کا وقت نہیں آیا تھا کہ شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ عرض حضور باقی شہیدوں کو تو ہم پہچانتے ہیں، یہ ایک اجنبی شہید ہے جسے ہم جانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرانے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا او اجنبی شہید، میرے ساتھی تو کہتے ہیں ہم تجھے پہچانتے نہیں، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں تو جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں تو جنت کی نہروں میں۔ دوپہر کو کلمہ پڑھا اور زور سے پہلے جنت کی نہروں میں جا غوطے لگائے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ماحول قائم فرمایا، امت نے اپنا مقصد سمجھا کہ جان بھی میری نہیں، مال بھی میرا نہیں، اور ہم ساری انسانیت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ ذمہ داری ہمارے سپرد ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے عرض کیا، یہ غم، یہ بے چینی، یہ ذمہ داری کا احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں منتقل فرمایا، اور ہر ایک اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیا بوڑھا اور کیا جوان، کیا قاری اور کیا عالم، کیا محدث اور کیا فقیہ، کیا سیاستدان اور کیا سالار، کیا امیر اور غریب، امت کے تمام طبقات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری سپرد فرمائی۔ میرے دوستو، جو ذمہ داری ان پر تھی بعین ہی بالکل یہی ذمہ داری آج ہم پر ہے۔ جو کلمہ انہوں نے پڑھا تھا وہی کلمہ ہم نے پڑھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی امتی تھے، ہم بھی امتی ہیں، وہی کام آج ہمارے سپرد بھی ہے۔ آج دعوت کے اس کام کی وجہ سے یہ ام الحسنات ہے، دعوت کے اس کام کی وجہ سے الحمدللہ پوری دنیا میں ایک بہار ہے۔ ڈیوزبری مرکز میں ایک دفعہ شب جمعہ میں میری بات ہو رہی تھی، میں نے دیکھا کہ 5000 کا مجمع ہے اور اکثر نوجوان اور چہروں پر داڑیاں، اور رات کو الحمدللہ وہ تہجد پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دوسروں کو دعوت دیتے ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ دعوت کا کام نہ ہوتا تو یہی نوجوان ان کا ہفتہ وار چھٹی اور یہ شب جمعہ کسی شراب خانے میں گزرتی، کہیں اور گزرتی۔ اس محنت کی برکت سے اب یہ مسجد کے اندر رات گزار رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے الحمدللہ پوری دنیا میں ایک انقلاب آیا ہے۔ آپ جو اپنی چاہتوں کو قربان کر کے بے طلب لوگوں میں پھرتے ہیں، گرمی اور سردی کے موسم میں اس پھرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت دین کو زندہ کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے استاد تھے استاذ المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحم اللہ، جنہوں نے 75 سال علم نبوت کی تدریس کی۔ ایک دفعہ فرمانے لگے، جب میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا
میرا کمرے کا جو ساتھی تھا وہ دارالعلوم کی طلباء کا ذمہ دار تھا، تو حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ جب بھی تشریف لاتے تھے تو اس طالب علم کی وجہ سے ہمارے کمرے میں ٹھہرتے تھے، اس سے کارگزاری سنتے، اس کو ہدایت دیتے۔ تو فرمانے لگے مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ، حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ مجھ سے ایک دن پوچھنے لگے، مولوی صاحب کبھی باہر بھی جا کر دیکھا ہے لوگوں کا کیا حال ہے یا یہیں رہتے ہو مدرسے میں؟ میں نے عرض کی حضرت میں تو باہر کبھی نہیں گیا۔ فرمایا اس دفعہ جب ہفتہ وار گشت ہو تمہارا دارالعلوم کی مسجد کا تو باہر جا کر دیکھنا لوگوں کا کیا حال ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے جاؤں گا۔ فرمانے لگے پیر یا منگل کو گشت ہوتا تھا، میں گشت میں چلا گیا، اس وقت شروع میں متکلم لوگوں سے کلمہ بھی سنتا تھا، کہا ہم باہر گئے اور لوگوں سے کلمہ سنا، دارالعلوم دیوبند کے باہر محلے میں لوگوں کو کلمہ یاد نہیں تھا۔ فرمایا پہلی دفعہ میرے دل میں اس کام کی عظمت اور اہمیت بیٹھی، اتنا عظیم ادارہ، پوری دنیا جس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، محلے میں حال یہ ہے کہ لوگوں کو کلمہ یاد نہیں، اس لیے کہ اندر کے واعظ سے، درس سے، پروگرام سے تو اسے فائدہ ہوگا نا جو اندر آئے گا، جو اندر آتا ہی نہیں اس کو تو اندر کے پروگرام سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے اندر آنے والے 5% ہیں، 95% باہر رہنے والے وہ اسی طریقے سے غفلت کی زندگی گزارتے رہیں اور جہنم کی طرف دوڑتے رہیں، ان کی کون فکر کرے گا؟ اس لیے میرے دوستو ان بے طلب لوگوں کے اندر پھرنا، ان کے اندر محنت کرنا اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، میں نے عرض کی اللہ کا اعلان ہے، ان تنصر دین اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، دین کی مدد کو اللہ نے اپنی مدد قرار دیا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ فرمایا قدم قدم پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئے گی، نصرت آئے گی، اور فرمایا جو پھرے گا اللہ اس کے ایمان یقین کو بنائیں گے، کتنوں کی زندگیوں کو اللہ تبدیل کریں گے۔ آج الحمدللہ اس دعوت کی محنت کی وجہ سے جو ہم اپنے بچے کھچے اوقات پہ لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے الحمدللہ پوری دنیا میں ایک بہار ہے اور پوری دنیا کے اندر ایک تبدیلی ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بدلی ہیں، اور اس دعوت کے اس کام کی وجہ سے الحمدللہ دین کے سارے شعبوں کو تقویت پہنچ رہی ہے، دین کے سارے شعبوں کو۔ ہاں آپ حضرات کے یہ علاقے تو پہلے سے دیندار ہیں، لیکن دعوت کی محنت کی وجہ سے ہمارے پنجاب کے مدارس میں کوئی پٹھان استاد رکھے جاتے تھے کہ وہ آئیں گے تو جو 2-4 طالب علم بھی ساتھ لے آئیں گے، ہمارے مدرسے کی رونق ہو جائے گی۔ لیکن آج اس محنت کی وجہ سے لوگوں کے اندر دین کی طلب پیدا ہوئی، جب طلب پیدا ہوئی انہیں اپنے بچوں کو دین سکھایا، مدرسوں کے اندر جگہ نہیں ملتی، مدرسوں کی تقویت، خانقاہوں کی تقویت، مساجد کی آبادی اللہ رب العزت نے اس محنت کے ساتھ رکھی ہے، پورا دین زندہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم نیت کریں کہ جس محنت پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کچھ لگا، صحابہ کا سب کچھ لگا، اور سارے صحابہ نے اس میں اپنی صلاحیتیں لگائیں، اور اللہ رب العزت نے جس پر اپنی مدد کا وعدہ فرمایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ خوش و خرم رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے میرے اس امتی کو، جو میری بات کو سنے، محفوظ رکھے اور جو کا تو دوسروں تک پہنچا دے۔ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اس کے لیے، اس لیے ہم نیت کریں جیسے میں نے شروع میں کہا، دین کے تقاضوں پر ہم پہلے نمبر پر نظر آئیں، خواہ وہ جوڑ کا تقاضا ہو، خواہ وہ ملکوں کی جماعتیں ہوں، خواہ وہ مرکز کی خدمت ہو، خواہ وہ مقامی کام ہو، خواہ وہ روزانہ کی مسجد کے 5 اعمال ہوں، ہم یہ نیت کریں کہ دین کے ہر تقاضے پر ہم پہلے صف میں انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ اور فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت کرنے والے ہیں وہی مقرب ہیں، فرمایا ان کو اللہ کا دیدار اور زیارت روزانہ نصیب ہوگی، اور تسلیم کے چشم